Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, hope so you all will be fine and happy with your families. Let's hear today's message. काम चोरी नहीं करनी. Students, आज का हमारा पैगाम है काम चोरी नहीं करनी. हमें always try करना चाहिए कि हम अपने वक्त को जो है वो अच्छे कामों में इस्तेमाल करें और अपना हर एक काम मुनासिब वक्त पर करें. Now see here class 9th. Subject English, Unit 1 and Unit title is The Savior of Mankind and our topic for today's discussion is Translation. जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस कुछ डेज से यूनिट 1 की ट्रांसलेशन को पढ़ रहे हैं. आज जो है हम अपने यूनिट 1 के रिमेनिंग पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को पढ़कर इस यूनिट की ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को ओपन करें, अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन करें. इसका पेज नंबर है 3. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगी कि आपको अपने प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू दूँ ताकि जो चीज़ें अगर आप पढ़ाए गए लेसन में से कुछ भूल भी चुके हैं तो वो अगेन आपके माइंड में आ जाए. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पैराग्राफ 7 एंड 8 को पढ़ा था. इन दो पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को हमने किया था. उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत यानी कि तौहीद के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए. आपने लोगों को इस्लाम की तरफ जो है वो माइल करना शुरू किया. तो आपका ये जो लोगों को इस्लाम की तरफ माइल करना था और अल्लाह ताला की वहदानियत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए आपका उठ खड़े होना था, ये कुफ़ार के लिए जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट था. उनका जो सोसाइटी पे डोमिनेंस था उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था. उन्होंने जो है इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लविंग और केयरिंग चचा के पास एक डेलीगेशन भेजा और उन्हें कहा कि अगर आप अपने भतीजे यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से नहीं रोकेंगे तो आपको हमें जो है वो हमारी दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा. तो उस वक्त जो है वो हज़रत अबू तालिब जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, उन्होंने अपने आप को डिलेमा में पाया, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होल सिचुएशन को एक्सप्लेन किया. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मेमोरेबल वर्ड्स में जवाब दिया कि अगर मेरे प्यारे चचा, अगर ये मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद रख दें, मैं तब भी अल्लाह ताला की वहदानियत के ऐलान से बाज नहीं आऊँगा. अपने भतीजे के इस पुख्ता इरादे को देखकर आपके चचा इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो रास्ता अल्लाह ताला ने आपके लिए मुंतहिब किया है आप उसी रास्ते पर चलते रहें. कोई भी जुर्रत नहीं करेगा आपको छूने की. मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th पैराग्राफ. सो सीधा एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे, उस रास्ते पर चलते गए. अल्लाह अलमाइटी हैज़ चोज़न फॉर हिम, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुंतहिब किया था. एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोज़न फॉर हिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते गए जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुंतहिब किया था. इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, खुदा की रहनुमाई से सरशार. एंड फर्म रिजॉल्व, और पुख्ता इरादे के साथ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकाबलों का खुशसलूबी और बावकार तरीके से सामना किया. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की रहमत से, खुदा की रहनुमाई से सरशार और अपने पुख्ता इरादे के साथ आपने तमाम मुश्किलात का, तमाम मुकाबलों का बावकार और खुशसलूबी से सामना किया.
ان نو ٹائم تھوڑے سے وقت میں ہی ایلیویٹڈ مین آپ نے سرفراز کیا انسان کو ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول اعلیٰ ممکنہ سطح پر ان بوتھ دونوں میں اسپریچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس دونوں روحانی اور دنیاوی ڈومینس میدانوں میں. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. آپ نے تھوڑے سے وقت میں انسان کو دونوں دنیاوی اور روحانی میدانوں میں اعلیٰ ممکنہ سطح پر سرفراز کیا. He was also a driving force. وہ ایک متحرک قوت تھے behind the Arab conquest. عربوں کی فتوحات کے پیچھے. which have created an everlasting impression on human history جس نے انسانی تاریخ پر کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر چھوڑا. He was also a driving force behind the Arab conquest which have created an everlasting impression on human history. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت تھے جس نے انسانیت پر جس نے انسانی تاریخ پر کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر چھوڑا. نو ونڈر اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں. ہی از یونیورسلی اکنالجڈ کہ وہ ہر جگہ تسلیم کیے جاتے تھے ایز دا موسٹ انفلوئنشیل فگر ان ہسٹری تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. اس بات میں کوئی حیران ہونے والی چیز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانے جاتے تھے. In the words of مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں a great historian مائیکل ہارٹ جو کہ ایک عظیم جو ہے وہ تاریخ دان تھا اس کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ دار تھے فار بوتھ دا تھیالوجی آف اسلام کے مذہبی عقائد اٹس مین ایتھیکل اور مذہبی عقائد اور اس کے مرکزی اخلاقیات اینڈ مورل پرنسپلز اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کے ذمہ دار تھے. کون ذمہ دار تھے؟ کون اس بات کے رسپانسبل تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اس کے مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن مزید برآں ہی پلیڈ اے کی رول انہوں نے کلیدی جیسے تالے میں جو ہے وہ چابی کا کردار ہوتا ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیدی کردار ادا کیا کس میں ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ نئے عقیدے کی تبلیغ میں نئے عقیدے کی اشاعت میں اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں اور نئے عقیدے کی تبلیغ میں کلیدی کردار ادا کیا. ان فیکٹ حقیقت میں ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ عربوں کی فتوحات کے پیچھے متحرک قوت کی حیثیت سے ہی may well rank as the most influential political leader of all time. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں میں عظیم النشان رتبہ دیا جا سکتا ہے. ان فیکٹ حقیقت میں ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ ہی may well rank as the most influential political leader of all time. ان فیکٹ حقیقت میں عربوں کی فتوحات کے پیچھے متحرک قوت کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل ٹائم ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں یا بااثر سیاسی رہنماؤں میں عظیم النشان رتبہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquest of the 7th century
7ویں صدی کی عربوں کی فتوحات have continued to play an important role in human history. انسانی تاریخ میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہے. کون؟ 7ویں صدی کی عربوں کی فتوحات. The Arab conquest of the 7th century, 7ویں صدی کی عربوں کی فتوحات have continued to play an important role in the human history. انسانی تاریخ میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہے. Down to the present day, آج تک. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہے. So students, now I am going to start the 10th paragraph. Such a thorough transformation of man and society. Thorough مکمل, transformation تبدیلی. ایسی مکمل تبدیلی کس کی؟ انسان کی اور معاشرے کی. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی. Owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty. کس کی مرہون منت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ گہرے یقین کی. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، آپ کی انسانیت کے لیے جو محبت ہے اس کی. اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی شرافت کی. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of character. ایسی انسان اور معاشرے کی معاشرے میں مکمل تبدیلی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے یقین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت کے لیے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی شرافت کی مرہون منت ہے. Indeed، بلا شبہ، his life is a perfect model to follow. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے. ٹو فالو، عمل پیرا ہونے کے لیے. ان رپلائی ٹو اے کوسچن اباؤٹ دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ سیٹ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں. ان رپلائی ٹو اے کوسچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں. His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن پاک کا عملی مجسمہ ہے. The final word about the savior of mankind، انسانیت کو نجات دلانے والے کے بارے میں جو آخری الفاظ ہیں ان دا ہولی قرآن، قرآن پاک میں، وہ یہ ہیں. نیچے ہم ان ورڈز کو پڑھیں گے. The final word about the savior of mankind in the holy Quran is، انسانیت کو نجات دلانے والے کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں اس طرح ہیں. او نبی، اے نبی، surely، یقیناً، we have sent you as a witness، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، as a witness، گواہ بنا کر، and as a bearer of good news، خوشخبری دینے والا، and as a warner، اور ڈرانے والا. او نبی، surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner. بے شک ہم نے آپ کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والے، ایز اے وٹنس، بے شک اے نبی، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والے، اینڈ ایز اے وارنر، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اینڈ ایز اے ون، اور ایک ایسا، انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، جو اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے
لوگوں کو دعوت دینے والا اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. او نبی surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کی مرضی سے اللہ کی اجازت سے لوگوں کو دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. سو اسٹوڈنٹس یہ تھی آپ لوگوں کی یونٹ 1 کی ٹرانسلیشن. آج ہم اپنے یونٹ 1 کو مکمل کر چکے ہیں, اس کے ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس چیپٹر کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو اسٹوڈنٹس آپ کی ڈائری یہی ہے کہ آج آپ نے اس کمپلیٹ چیپٹر کی اس کمپلیٹ یونٹ کی ٹرانسلیشن کو جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنا ہے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.